الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. اس سورہ کا نام ہے سورہ عنکبوت. عنکبوت کا معنی ہوتا ہے مکری. مکری اور اس کا جالا. مکری ایک بہت ہی کمزور جانور ہے اور اس کا گھر بھی اور زیادہ کمزور ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی پہ بھروسہ کرتا ہے تو بھروسہ کرنا اتنا کمزور ہے جتنا مکری کا جالا. اس لیے اللہ کے علاوہ کسی غیر پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. اس حقیقت کو اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے. اسی لفظ عنکبوت کو اس سورہ کا نام دے دیا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کے بعد اس سورہ کا نزول ہوا ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون ہے کہ اگر کوئی انسان ایمان کا دعویدار ہوتا ہے تو ایسے انسان کو ضرور آزمایا جائے گا. گویا ایمان والوں کو آزمائشوں کی بھٹی سے گزرنا پڑے گا. کوئی سوچے ایمان لے آئے اور اس پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی آزمائش نہیں ہوگی، کوئی امتحان نہیں ہوگا، تو ایسا سمجھنا بھول ہے. ایمان لانے کا مطلب ہی ہے پریشانی جھیلنا، تاکہ یہ پتہ لگا لیا جائے کہ یہ کھاٹی مومن ہے یا پھر وہ فسفسا مومن ہے. جس طریقے سے سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو پتہ چلتا اس میں خالص سونا کتنا ہے اور اس میں کھاد کتنا ملا ہوا ہے. تو ایمان والوں کو ایمان لانے کے بعد ایسے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس سے اس کے ایمان کا امتحان ہو سکے. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کا معنی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. قرآن کی کئی سورتوں کے شروع میں ایسے حروف آئے ہیں. چونکہ انہیں کاٹ کاٹ کے الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا حروف مقطعات. الف لام میم لکھا، علم پڑھ سکتے تھے، اس علم نشرح لگا پڑھتے ہیں، لیکن یہ علم نہیں پڑھتے. آپ پڑھتے الف لام میم. الگ الگ کاٹ کاٹ کے پڑھنے کے نتیجے میں اس کا نام ہے حروف مقطعات. وہ حروف جنہیں کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے. یہ در حقیقت اللہ کے
جانب سے معجزات میں سے اہم معجزہ ہے کہ جس کے معنی مطلب تک پہنچنے سے عام لوگ قاصر ہیں، درمادہ عاجز ہیں۔ چونکہ قرآن کی آیتیں ہیں اس لیے ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے کھود کرید میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی مطلب نہیں بتلایا تو ہمیں اس کے معنی مطلب کے پیچھے پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ان يقولوا آمنا، اس کے یہ کہنے پر کہ ہم نے ایمان لایا ہے، وہم لا یفتنون، اور اس کو آزمایا نہیں جائے گا۔ تو اگر انسان سوچتا ہے کہ ہماری آزمائش نہ ہو، امتحان نہ ہو، یہ اس کا ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ ایمان لانے کا مطلب ہی ہوتا آزمایا جانا۔ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے تاکہ پتہ چلے گا اپنے ایمان میں ہم مخلص ہیں یا اپنے ایمان میں ہم منافق ہیں۔ مخلص ہوں گے تو ایمان کا سودا نہیں کریں گے، جان چلی جائے گی لیکن ایمان سے بدلیں گے نہیں۔ اور اگر ہمارے ایمان میں اخلاص نہیں ہوگا تو معمولی چیزوں کے نتیجے میں ایمان کو بیچ ڈالیں گے۔ تھوڑی قیمت پر ایمان بیچ دینا یہ اخلاص نہیں ہے بلکہ نفاق ہے۔ تو قرآن نے کہا لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ایسا ان کا سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ ان کا امتحان ضرور ہوگا، انہیں آگ پہ ضرور تپایا جائے گا، ان کو کھرا اور کھوٹا میں فرق سکھلایا جائے گا، صحیح اور غلط میں تمیز کرایا جائے گا۔ اس مناسبت سے آزمائش ضروری ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ لوگوں جو بھی تم یہاں موجود ہو صرف تمہیں کو آزمائے نہیں جا رہا ہے بلکہ ان سے پہلے جو جو لوگ بھی ایمان کا دعوے دار بن چکے ہیں ہم نے سبوں کو آزمایا ہے۔ کیوں آزمایا؟ فَلِيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ جان لے کہ ان میں سے کون اپنے ایمان میں سچا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جان لے کہ ان میں سے کون جھوٹا ہے۔ یہ تو اللہ کو معلوم ہی ہے۔ مراد اللہ لوگوں کو چنا دے، لوگوں کو معلوم کروا دے آدمی ایمان میں جھوٹا ہے، ایمان میں سچا ہے۔ تو ایسے حالات پیدا اس لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ ان کے ایمان کا ایگزام ہو سکے، امتحان ہو سکے، پھر پتہ چلے گا یہ اپنے ایمان میں پکا مخلص ہے یا اپنے ایمان میں کچا منافق ہے۔ اور یہ سلسلہ اللہ نے پہلے زمانے میں بھی رکھا ہے کہ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، ہر دور میں ایمان والوں کو آزمایا گیا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیے، جب نئے صحابہ کرام ایمان قبول کیے تھے تو ابتدائی مرحلے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، ہجرت کرنے پہ مجبور ہونا پڑا، گھر بار چھوڑنا پڑا، بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہونا پڑا، کاروبار ان کے چھین لیے گئے، جسمانی اعتبار سے تکلیف پہنچائے گی، بہت زیادہ پریشان کیا گیا۔ اہل ایمان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، بھائی ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اتنی پریشانی سے دوچار کر رہا ہے۔ انسانی فطرت ہے، ہم آپ کو مانتے ہیں اور آپ ہی تکلیف دے رہے ہیں۔ تو ایمان والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا شکایت کہ ہم تو اللہ کے لیے ایمان لائے بھی ہیں اور ہر طرف سے تکلیف ہم کو پہنچائی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا، حدیث ہے کہ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزر چکے ہیں کہ ایمان لانے کے نتیجے میں ایسے لوگوں کو گڈھا کھودا جاتا اور اس گڈھا میں اس کو ڈال دیا جاتا اور سر پہ آری ڈال کر کے آری سے اس کو دو ٹکڑے میں چیر دیا جاتا۔
اور لوہے کے سلاخوں سے، کنگھیوں سے، اس کے ہڈیوں سے اس کی چمڑیاں اور گوشت نوچ لیے آتے تھے، پھر بھی وہ ایمان سے پھرتے نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کہا تم سمجھتے ہو کہ ایمان لا یوں ہی چھوڑ دیا جاؤ گے، تمہارا امتحان نہیں ہوگا؟ جبکہ تم سے پہلے والے لوگوں کا حال اس طرح گزر چکا ہے جیسا حال تمہارے پاس تو بھی آیا ہی نہیں ہے۔ ان کو جسمانی تکلیف سے بھی دوچار کیا گیا، ذہنی فکری تکلیف کے اندر مبتلا کیا گیا، جانی اور مالی تکلیف سے دوچار کیا گیا، جنگوں کے بازار، جنگوں کے میدان میں سے کھسیٹا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہے۔ ابھی ویسے حالات تمہارے سامنے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اتنا ہی معمولی سے ہمیں گھبرا گئے۔ گویا ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے امتحان اور آزمائش سے گزرنا اور اس پہ صبر کرنا۔ اس لیے صبر کیجئے، آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا وہ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں یسبقونا جو ہماری پکڑ سے چھوٹ جائیں گے، یا ہمیں پیچھے چھوڑ کے وہ آگے بڑھ جائیں گے، ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے؟ آدمی گناہ کیوں کرتا ہے؟ سوچتا اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے، اللہ کون جانتا ہے، کون دیکھتا ہے، کون پکڑتا ہے؟ کہ جو گناہ کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں وہ یہ کیا سوچتے ہیں کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ ہے جو سناتے ہیں، یعنی وہ برا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ جب پکڑنے پہ آئے گا دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مہربانی ہے کہ اللہ فوراً پکڑتا نہیں، چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دیے ہوا ہے۔ شاید آدمی کو سمجھ آ جائے اور وہ اپنی حرکتوں پہ توبہ استغفار کر لے، اپنے آپ کو بچا لے، گناہوں سے توبہ کر لے، اس لیے موقع دیا آتا ہے، فوراً پکڑا نہیں آتا، ورنہ ابھی آدمی گناہ کیا وہیں دبوچ لیا سکتا ہے۔ من كان يرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، جو انسان اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے، فإن أجل اللہ لآت، وہ جان لے کہ اللہ کا مقررہ وقت بالکل قریب آنے والا ہے، یعنی انسان کی موت واقع ہوگی، اس کا سلسلہ گویا شروع ہو جائے گا۔ پھر مرنے کے بعد عالم برزخ سے انسان دوچار ہوگا، ایک مدت کے بعد اسے لوٹایا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو جو انسان مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ جان لے کہ چند روزہ زندگی کے بہار تو بہت جلد ختم ہو جانے والے ہیں، اللہ سے ملاقات کی گھڑی بہت جلدی آنے والی ہے۔ اور وہ سمیع العلیم، وہ اللہ بڑا سننے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ کون انسان کیا بولتا ہے اللہ سن رہا ہے، کون انسان کو کیا کرتا ہے اللہ جان رہا ہے۔ روئے زمین پر اللہ سے ملاقات کرنے کے امیدوار لوگ بھی ہیں، روئے زمین پر اللہ سے ملاقات کا یقین نہ کرنے والے لوگ بھی، یعنی کچھ لوگ آخرت کو ماننے والے ہیں، کچھ لوگ آخرت کو ماننے والے نہیں ہیں۔ جو آخرت کو ماننے والے ہیں وہ دنیا میں اچھے اعمال بجا لا کر آخرت کی سرخروئی چاہتے ہیں، جو لوگ آخرت کو ماننے والے نہیں ہیں وہ دنیا میں برے اعمال کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جب میدان محشر میں پہنچ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اچھے اعمال کا بدلہ کیا ہوتا ہے اور برے اعمال کا انجام کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ جان بھی رہا ہے۔ جب اللہ سنتا اور جانتا ہے تو اللہ نے اپنے کارندوں کو اور فرشتوں کو لگا بھی دیا ہے تاکہ انسان کے اعمال کا عملی ریکارڈ تیار کیا جائے، ان کے عمل کا فلم بھی تیار ہوتا ہے اور ان کے باتوں کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے۔
آڈیو اور ویڈیو دونوں طرح کا ریکارڈنگ اللہ کے پاس موجود ہے، کل میدان میں پیش کر دیا جائے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو جو انسان مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، جو انسان دینی معاملہ میں جہد مسلسل کرتا ہے، مستقل محنت و مجاہدہ کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ یا جو انسان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو جہاد کرنے والے کو فائدہ ملے گا۔ دو صورت ہے، اگر بچ کے چلا آیا تو وہ غازی کہلایا، اور اگر جان کا نذرانہ پیش کر دیا تو وہ شہید کہلایا۔ دونوں صورت میں اس کے ہاتھ میں لڈو ہے۔ جہاد کرنے پر اسے اجر و ثواب ملتا ہے، چاہے وہ مارا جائے، شہید ہو جائے، چاہے وہ بچ کے چلا آئے۔ تو جو انسان جہاد کرتا ہے، جو انسان مجاہدہ کرتا ہے، یا جو انسان دینی معاملات میں محنت و مشقت کرتا ہے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ انسان جہد مسلسل اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تہجد گزاری کرتا ہے، رات میں سونے کا من کرتا ہے، لیکن انسان بستر سے الگ تھلگ ہوتا، باوضو ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں نماز کا نذرانہ پیش کرتا، پھر دعا و مناجات کرتا ہے۔ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنے لیے کرتا ہے۔ جو انسان دنیا میں تگادو کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، اچھا برا جس کام کے لیے بھی کرتا ہوگا، اچھا کیا تو اس کو فائدہ ملے گا، برا کیا تو اسی کو نقصان پہنچے، کسی اور کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ کے درجہ میں ذرہ برابری کمی نہیں آئے گی، اور دنیا کی ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار بن جائے تو اللہ کے درجے میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ بے نیاز ہے، ہم عبادت کریں گے ہمارا فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے ہمارا نقصان ہوگا۔ ہم گناہ گار ہیں تو اپنا نقصان کرتے ہیں، ہم اگر ایماندار ہے، وفاشیار، اچھا مال کرنے والے ہیں، اپنا فائدہ کرتے ہیں۔ ہماری عبادتوں سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور ہماری معصیت و نافرمانی سے اللہ کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اگر مجاہدہ کرتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، عبادت و بندگی بجا لاتے ہیں، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہم ہی کو پہنچے گا، اور اگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کا نقصان بھی ہم ہی کو پہنچے گا، کیونکہ اللہ بالکل بے نیاز ہے، پوری کائنات سے بے نیاز ہے۔ نفع نقصان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ آدمی عبادت کرے گا تو اللہ کو نفع پہنچ جائے گا، اور عبادت نہیں کرے گا تو اللہ کو نقصان پہنچ جائے گا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اللہ کا محتاج ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال بجا لائے، ایمان قبول کیا اور اچھا عمل کیا، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان اچھے اعمال کی وجہ سے ہم ان کے گناہوں کو، ان کی خطاؤں کو مٹا دیں گے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایمان اور عمل صالح، اس سے پہلے انسان کفر کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، کفر کا گناہ مٹ جاتا ہے ایمان لانے کے نتیجے میں، معصیت کا گناہ مٹ جاتا ہے اچھے اعمال کرنے کے نتیجے میں۔ تو جو انسان ایمان لا کر اچھے اعمال کرتا ہے تو اس انسان کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ان کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور بضرور ان کو ان کے عمل سے کہیں زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔ انسان ایمان و عمل صالح کے نتیجے میں اپنے گناہوں کو تو مٹوا بھی لیتا ہے، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ
اللہ ان کے ایمان و عمل صالح کے نتیجے میں ان کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر سے بہتر بدلہ دیتا ہے۔ ایک اچھا عمل کیا 10 گنا ثواب ملا، 700 گنا زیادہ ثواب ملا، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب بھی ثواب دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں کے لیے ایسا عمل کرتا ہے کہ جتنا بھی گناہ کیا رہتا ہے ان تمام گناہوں کو اچھائی میں بدل دیتا ہے۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو اچھائی میں بدل دیتا ہے۔ پہاڑ بھر کے اس نے اگر گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو پہاڑ بھر کے اچھے اعمال بنا دے گا۔ یہ مخصوص لوگ ہیں، کیا فرمایا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ضرور بھی ضرور ان کو ان کے عمل سے کہیں زیادہ اچھا بدلہ ہم انہیں عطا کریں گے۔ ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں انسان کا درجہ بڑھتا ہے، اللہ یہاں بھی بہت ساری چیزوں سے بچاتا ہے، اور مرنے کے بعد آخرت میں اللہ انہیں بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی، نصیحت کی، حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ دیکھیے، دنیا میں آنے کے لیے انسان اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے۔ مربی حقیقی اللہ ہے تو مربی مجازی ماں باپ ہے، تو ماں باپ کے میل ملاپ سے ہی دنیا میں آتا ہے۔ باپ اس کے کھلانے پلانے کے لیے تگادو کرتا ہے، محنت و مجاہدہ کرتا ہے، ماں اس کی پرورش کرتی ہے، کبھی 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے، پھر پیٹ میں سے باہر نکالتی ہے، 2 سال تک اپنا خون جگر پلا کر بچے کو تیار کرتی ہے، اور پھر مستقل اس کی نگرانی کرتی ہے۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن پیدا ہونے کے ذرائع ماں باپ ہیں۔ قرآن نے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی عبادت و بندگی کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا درجہ رکھا ہے تو ماں باپ کا رکھا ہے۔ بہت بڑا درجہ ہے، کیونکہ ماں باپ نہیں ہوتے ہم دنیا میں نہیں آتے۔ دنیا میں آنے کے لیے ہم ماں باپ کے محتاج ہیں، تو ماں باپ کا کرم ہے، احسان ہے، ہمیں اس احسان کا بدلہ چکانا چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی، اور اس نے سلوک کرنے میں سب سے پہلے ماں باپ کے اس نے سلوک کا خیال رکھا جائے۔ آدمی دنیا بھر میں کرتا کیا ہے؟ دوسروں کے لیے بڑا اچھا ہے، دوسرے کے باپ دادا بڑے اچھے ہیں، دوسرے کے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں، ان پر بڑی شفقت کی نگاہ آتی ہے، لیکن ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ ہیں، ہم اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تو کہا گیا اللہ کی بندگی کی جائے گی، اور حسن سلوک سب سے پہلے اچھا برتاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس کے باوجود کیا فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر یہ دونوں یعنی ماں باپ تمہیں مجبور کرے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے بارے میں تمہارے پاس کچھ علم بھی نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ایسے ماں باپ کی یہ بات مت مانو۔ بڑی اہم بات ہے، اللہ اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا سب سے زیادہ درجہ ہے تو ماں باپ کا ہے، لیکن ماں باپ اگر کسی انسان سے کہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرو، ایسے ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ باپ بولتا ابھی دکان میں بیٹھو، تم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے باپ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ آپ کو وقت چھوڑ کے وقت کو دیکھتے ہوئے نماز میں آنا پڑے گا، چاہے باپ لاکھ آپ کو منع کرے نہیں جاؤ، غصہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ اگر کہیں کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کرو، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جا کے جبین نیاز کو جھکا دو، اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مسجد میں آنے کے بجائے کہ اور کسی در پہ جا کے اپنے پیشانی کو رگڑنے کا حکم ماں باپ دیتے ہو،
فلا تطعهما، ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی. کیوں؟ توحید توحید ہے اور شرک شرک ہے. اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. اللہ اس کے رسول کا حکم کچھ اور ہو اور ماں باپ کچھ اور حکم دیتے ہو تو ماں باپ کی وہ بات نہیں مانی جائے گی. لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی اعتبار سے دستور کے مطابق ان کا ساتھ دینا پڑے گا. باپ اگر ہمارا کافر بھی ہے، کھلانے پلانے کی ذمہ داری ہماری ہوگی. ان کے کہنے پر ہم مندروں کے سامنے نہیں آئیں گے، پوجا پاٹ نہیں کریں گے، شرکیہ عمل نہیں کریں گے. لیکن اگر بھوکا ہے تو کھلانے پلانے میں ہم کسی قسم کی کمی بھی نہیں کریں گے. اگر ہم سے کہتے بیٹا میرا پاؤں دبا دو، ہم اس کی خدمت ضرور بجا لائیں گے. کسی قسم کی ایسا کام کرنے کو کہے جس میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہیں ہے تو ایسی بات اپنے ماں باپ کی ضرور مانی جائے گی، ان کا ساتھ ضرور دیا جائے گا. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر یہ دونوں تمہیں مجبور کرے، حکم دے لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ایسے ماں باپ کی بات مت مانو. لیکن دوسرے گل نے کیا فرمایا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیاوی اعتبار سے دستور کے مطابق ان کا ساتھ دو. دنیاوی اعتبار سے ان کے ادب و احترام میں کسی قسم کمی نہیں کی جائے گی. ہم ان کو ڈانٹ نہیں سکتے ہیں، اپنے گھر سے نکال نہیں سکتے ہیں، ان کا کھانا پینا بند نہیں کر سکتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ شرک کرنے کے ہے، گناہ کرنے کے ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ابو جان ہم یہ بات آپ کی نہیں مانیں گے. باقی دنیا کا سارا کام سے کروا لیجیے، صحیح ہے. الیہ مرجعکم، سنو میرے پاس تم کو لوٹ کر آنا ہے. دنیا میں کیا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو سارا ہمارے پاس نوشتہ ہے، تحریر شدہ لکھا ہوا ہے. میرے پاس آؤ گے، تمہارا نام عمل تمہارے سامنے میں پیش کر دوں گا، پھر فیصلہ اسی آدھار پہ کیا جائے گا. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، دنیا میں کیا کام کرتے رہے ہو ان کام سے متعلق میں تمہیں خبردار کروں گا. اچھا کر رہے تھے کہ برا کر رہے تھے سب ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. میری پاس حاضری تمہاری ہوگی، ہم اسی مناسبت سے تمہیں سنا دیں گے. اس لیے اللہ کی عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر ماں باپ کوئی غلط کام کرنے کو کہے تو ان کی وہ بات نہ مانو، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کا ساتھ دیتے رہا کرو. یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں لوٹ کے جانا ہے اور اللہ ہی کو ہمیں منہ دکھانا ہے اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کی پیشی ہوگی اور اسی مناسبت سے ہمارا حساب کتاب چکایا جائے گا. تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، اچھے اعمال کیے، ہم ضرور بالضرور ان کو نیک صالح لوگوں میں داخل کر دیں گے. مراد نیک سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ہم ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے. اچھے انسانوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اچھے لوگوں کی محفل میں انہیں جمع کیا جائے گا، اچھے لوگوں کی سوسائٹی میں ان کو داخل کر دیا جائے گا. یعنی اچھائی اور سچائی اور صالحیت کا مقام جنت ہے. ہم ان کو جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ کر دیں گے. ان کو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھا عمل کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اسے اللہ کے راستے میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ، تو یہ لوگوں کی تکلیف کو کعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کی طرح سمجھنا شروع کرتے ہیں. ایمان لانے کے بعد جب اس کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے تو
تو جو ایماندار حقیقی ایماندار ہوتا ہے وہ تو امتحان سمجھ کے اسے گزار دیتے ہیں، لیکن جو اپنے ایمان میں مخلص نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے، تو وہ انسان کی جانب سے پہنچنے والی تکلیف کو وہ اللہ کا عذاب سمجھتا ہے، حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے ان تکالیف کے ذریعے سے ان کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، کہ لوگوں کے کڑوے کسیلے بات سن کے کہیں ایمان سے پھر تو نہیں آتا، یہ لوگوں کی جانب سے پہنچنے والی تکلیف کے نتیجے میں ایمان کا سودا تو نہیں کر لیتا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں پریشان مت کرو، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کو بیچ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف سے بچا لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو تکلیف کو گوارا کرتے ہیں اور ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب جیسے تصور کرتے ہیں، حالانکہ لوگ جتنی بڑی تکلیف پہنچا دیں اللہ کے معمولی عذاب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا عذاب تو اللہ کا عذاب ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو عذاب دینا ہے، اللہ جانتا ہے کس کو آزمائش سے دوچار کرنا ہے، تو ہمیں اللہ کے عذاب کو سمجھنا چاہیے اور اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور لوگوں کی جانب سے پہنچنے والی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا امتحان ہے یا ہماری آزمائش ہے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر انہیں آپ کے رب کی جانب سے مدد پہنچ جاتی ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو یہ منافقین کہنا شروع کرتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے نا۔ جیسے ایک طرف ایمان والا ہے، ایک طرف نفاق والا ہے، ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے دوچار کیا اور وہ صبر کر لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے مدد بھیج دیا، ان کی پریشانی ختم ہو گئی، اللہ نے غلبہ عطا کر لیا۔ یہ منافقین پلٹ کے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے نا بھائی، ہم تمہارا ساتھ دیا، ہر وقت تمہارا ساتھ دیا، حالانکہ ساتھ دیا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تمہیں جنگ کے موقع پر کچھ مال غنیمت مل رہا ہے تو ہمیں بھی تو دو، ہم بھی تمہارے ساتھ میں تھے، حالانکہ وہ کوئی کسر باقی نہیں رکھا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اچھی طرح نہیں جانتا ہے جو دنیا والوں کے سینے میں محفوظ ہے؟ مراد ایمان والوں کے سینے میں ایمان محفوظ، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور منافقین کے دل و دماغ میں نفاق بھرا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو چکنی چپٹی باتیں کر کے تو انسان کو موہ سکتے ہیں آپ، ان کو بھسلا سکتے ہیں، بہلا سکتے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اس لیے ہمیں لوگوں سے چھپنا چھپانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمارا پردہ فاش کر دیا پھر ہم کہیں کا نہیں رہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ ضرور بے ضرور جانتا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، اور اللہ ضرور بے ضرور جانتا ان کو جو منافقین ہیں۔ ایمان والے کے ایمان کو بھی جانتا ہے، منافقین کے نفاق کو بھی جانتا ہے، کون پکا مومن اس کو جانتا ہے، کون پکا منافق اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو انسان کو تو فضلہ بہلا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے، اللہ اپنے علم کی روشنی میں فیصلہ کرے گا۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون، کافروں نے اہل ایمان سے کہنا شروع کیا، کافروں نے ایمان والوں سے کہنا شروع کیا اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے پر چلو، وَلَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اب اگر ہمارے راستے پر چلنے پر اگر تم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو تمہارے گناہ کا بوجھ ہم اٹھانے کو تیار ہیں۔ کتنی بڑی ڈھٹائی ہے، یہ غلطی کرو گے ہمارے وجہ سے، اس کا جو گناہ ہوگا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ، یہ ان کے بوجھ کو اٹھانے والے نہیں ہے، یہ تو چکنی چپٹی باتیں بیان کر کے آپ کے ایمان کے لوٹنے والے ہیں۔
یہ آپ کی خطاؤں میں سے کچھ اٹھانے والے نہیں ہیں، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، یہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس قسم کا سہارا، چلو یہ کام کر لو نا، گناہ ہوگا تو ہم سمجھ لیں گے، ایسے ڈھیٹ قسم کے لوگ آج بھی ہیں۔ تو کہا ان کی باتوں میں مت پڑیے گا، کیونکہ کوئی کسی گناہ کو اٹھائے گا نہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ہاں، یہ ضرور بے ضرور اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے گناہوں کے ساتھ اور دیگر بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ کیسے؟ اگر ہم نے کسی کو گمراہ کر دیا ہے، اس گمراہ کرنے کے نتیجے میں ان گمراہ انسانوں کو ان کی گمراہی کی سزا تو ملے گی، چونکہ ہماری وجہ سے وہ گمراہ ہوا ہے، اس کی سزا ہم کو ہی ملے گی۔ اس لیے آدمی کو گمراہ کرنے سے بچنا چاہیے، ہدایت کے ڈگر پہ لگانا چاہیے۔ کوئی آدمی بولتا ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے گناہ کر دیا، کسی گناہ کرنے سمجھانے بجھانے والے کے نتیجے میں، تو ہمارے گناہ کا بوجھ بھی اس کے گناہ میں ڈالا جائے گا۔ وہ اپنا گناہ گار تو ہے ہی، ہمارے گناہ کا بھی بوجھ پڑ جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ گار نہیں رہیں گے، ہمارا گناہ ختم ہو جائے گا، ہم بھی گناہ گار، وہ بھی گناہ گار، لیکن اس کو ڈبل سزا بھی دی جائے گی۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو انہوں نے گڑھ رکھا ہے، جھوٹی باتیں بیان کر رکھا ہے، ضرور بھی ضرور اسی قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، ایسی حرکتیں آپ نے کیوں کی ہیں، اور یہ برے اعمال اور غلط اعمال گھر کے آپ نے بیان کیا، کیوں ایسا کیا ہے، اس کی سزا ضرور دی جائے گی، کیونکہ پوچھا جائے گا، اور پرسش کے بعد جب بات کلیئر ہو جائے گی، اس کے مناسبت سے کو سزا پہنچائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ میں اور آپ کے جملہ مسلمانوں کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما، آمین۔